السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے متوازن غذا پر۔ متوازن غذا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے اندر 6 غذائی اجزاء جیسے کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ اور یہ چکنائی، پانی، منرل، وٹامنس، یہ 6 اجزاء جس میں ہوں گے جس خوراک میں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو خوراک ہے متوازن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متوازن غذا کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ غذا جو ہے وہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہونی چاہیے۔ جتنی خوراک جو ہے مزیدار ہوگی اتنا ہی آپ کا اس کو کھانے کو دل کرے گا، اور آپ کے جو ہضم کرنے والے غدود ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں نکلیں گے اور آپ کو غذا جو ہے وہ جلد ہضم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو گندی اور باسی خوراک ہوتی ہے اس سے مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، انسان اس کو کھاتا ہے تو اس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے پیچش، ہیضہ جو ہے یہ نارمل ہے۔ اس کے بعد ہے خوراک بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ اگر ہم ایک ہی قسم کی خوراک ڈیلی کھا رہے ہیں تو ہم اس سے نکتاہٹ فیل کریں گے، ہمیں وہ والا مزہ نہیں آئے گا، ہمیں اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس وجہ سے خوراک جو ہے بدل بدل کر کھانی چاہیے تاکہ انسان کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے۔ اس کے بعد کام کی نوعیت کے اعتبار سے کھانی چاہیے۔ آپ کا کام کس طرح کا ہے؟ اگر آپ تو جسمانی مشقت والا بہت زیادہ کام ہے تو آپ ہیوی خوراک بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا زیادہ تر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو آپ کو نارمل غذا کھانی چاہیے، بہت زیادہ ہیوی نہیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جسم کی قوت مہیا ہو۔ خوراک ایسی ہو کہ جس سے جسم کو قوت اور طاقت ملے۔ روزمرہ کے کام کاج کی وجہ سے قوت اور توانائی زائل ہوتی رہتی ہے، اس لیے جسم کو ایسی غذا دی جائے جس سے اس کی کمی پوری ہو سکے۔ پھر نئی بافتوں کے لیے ضروری ہے روزمرہ کے کام کاج کے دوران انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسم کے اندر جو مختلف قسم کی بافتیں ہوتی ہیں ان کا ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، انسانی جسم سست ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو نئی بافتوں کی تعمیر مرمت کے لیے خوراک ہی اس کو متوازن لینی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی بافتوں کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ اس کے بعد ہے متوازن غذا جسم کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے، جو غذائیت سے بھرپور ہو۔ اس میں تمام غذائی اجزاء پائے جائیں گے، اگر کچھ اجزاء رہ جائیں تو جسم کی نشوونما درست طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تمام غذائی اجزاء اس میں شامل ہونے چاہیے، جو میں نے پیچھے 6 بتائے ہیں وہ 6 کے 6 خوراک میں شامل ہونے چاہیے۔ غذا زود ہضم ہونی چاہیے، ٹھوس ہو، غذا اچھی کھائیں جو آپ آسانی کے ساتھ ہضم کر سکیں، اس لیے نرم اور ہلکی ہو اور مکمل غذائیت سے بھرپور اور متوازن ہو۔ پھر خوراک جو ہے جسمانی فضلات کے اخراج میں مدد دیتی ہے۔ متوازن غذا کی وجہ سے فضلات خارج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ خوراک جو ہے جزو بدن بن جاتی ہے، اور دیگر جو اس کے فالتو رہ جاتے ہیں فضلات وغیرہ وہ ہماری باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قبض سے خوراک جو ہے وہ بچاتی ہے۔ متوازن غذا قبض میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی خوراک مناسب مقدار میں استعمال کر کے ہم قبض جیسی موذی مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر اچھی خوراک استعمال نہ کی جائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں قبض کی لگ جاتی ہیں، لہٰذا اچھی خوراک سے قبض جیسی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے مناسب وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ہے ٹائم ٹیبل خوراک کا بنا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے صبح کھائی ہے تو اس کے بعد شام کو کھائیں، یا پھر آپ نے ابھی کھانا کھایا، ناشتہ کیا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد پھر کچھ کھانے بیٹھ جائے، پھر اگلے گھنٹے کے بعد پھر کچھ کھانے بیٹھ جائے، تو اس طرح آپ جو ہے بد ہضمی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کھانے کے درمیان مکمل جو ہے ایک لسٹ، ایک ٹائم ٹیبل تیار ہونا چاہیے اور مکمل طور پر اس میں وقفہ رکھ کر پھر خوراک کھانی چاہیے، اس طرح وہ خوراک جو ہے جلد ہضم ہوگی اور آپ کی باڈی کی نیڈ کے مطابق ہوگی۔ کھانا مقررہ وقت پر کھانا چاہیے، صبح، شام، دوپہر، ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے تو اس کا ایک وقت مقرر ہو اور کھانے میں متوازن غذا ہو۔ اگر آپ وقت کا تعین نہیں کرتے بلکہ جس وقت مل گیا کھانا تب کھا لیا تو یہ چیز درست نہیں ہوگی، اس میں بد ہضمی کا بھی آپ کو جو ہے ڈر ہوتا ہے، اور اگر آپ زیادہ دیر تک بھوکے رہیں تو آپ کا اسٹمک تب بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر غذا جو ہے جسم کی مناسبت سے کھانی چاہیے، جیسے آپ کا عمر ہے، حساب ہے، آپ کی فزیک ہے، اس کے مطابق آپ نے خوراک کھانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خوراک کی مقدار کا تعین کرنا۔ ہم نے اب خوراک کی مقدار کا تعین کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی عمر دیکھی جائے گی۔ بوڑھوں کی نسبت نوجوان اور بچے جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے، بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو خوراک کم چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہوتا ہے، وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اور جسمانی محنت مشقت والا کام نہیں کرتے، اور جبکہ نوجوانوں کے لیے غذا ٹھوس اور مقدار میں زیادہ ہونی چاہیے، جو نوجوان ہیں وہ زیادہ خوراک کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جینز، اس میں لڑکے اور لڑکیوں کا فرق آ جاتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے اضلاعات میں فرق ہوتا ہے، مردوں کی نسبت عورتیں جو ہیں یہ کم خوراک کھاتی ہیں، جبکہ چونکہ کام بھی ان کا
مرد جو ہوتے ہیں ان کا کام زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے جسمانی محنت، مشقت، مزدوری کرنی ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو زیادہ خوراک چاہیے ہوگی، لیکن اگر آپ نے پورا دن کرسی پر بیٹھ کے کام کرنا ہے جیسے کلرک وغیرہ ہے تو پھر آپ کو کم خوراک کی ضرورت ہوگی۔ پھر آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے ہے، ایسے نہیں جیسے سردیاں آتی ہیں تو ہمارے ہاں سبزیوں کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں، گرمیوں میں بھنڈی آ جاتی ہے، سردیوں میں گوبھی آ جاتی ہے، یعنی اس طرح جو ہے وہ موسم کے لحاظ سے خوراک ہو جاتی ہے۔ پھر مناسب وقفہ ہو جاتا ہے، کھانا مناسب وقفہ کے بعد کھانا چاہیے۔ عام طور پر کھانے کو ہضم ہونے میں تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تو اتنا وقفہ آپ کے کھانے میں ضرور ہونا چاہیے۔ پھر جسم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 2 بچے ہیں، ان کی عمریں جو ہیں 14 سال ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی جسامت ایک جیسی ہوگی، ایک چھوٹے قد کا ہوگا، دوسرا لمبا اور موٹا ہو سکتا ہے، اس لیے لمبے اور موٹے کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی اور اس کو زیادہ خوراک دینی چاہیے۔ اگر ان دونوں کو ایک جیسی خوراک دیں گے تو خوراک کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔